جی لاسٹ ٹائم ہم نے قوا کمپلیٹ پڑھ لیے تھے. اب بس آخری امور طبیعہ رہ گیا ہے افعال. اب قوا اور افعال کے درمیان جو تعلق ہے وہ تو لازم اور ملزوم کا ہے. یعنی اگر تو قوا اسباب ہیں تو افعال جو ہے نا وہ ان کے مسبب ہیں. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ قوا کا وجود افعال کے مشاہدے سے واضح ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم نے جو کچھ قوا میں پڑھا ہے وہی افعال کا ہے، اور جتنی قسمیں قوا کی ہیں اتنی ہی افعال کی ہیں. طبی نقطہ نظر سے قوا کی اہمیت افعال ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ قوا جو ہے محسوسات میں سے نہیں ہے. مشاہدے میں جو چیز آتی ہے وہ افعال ہوتے ہیں. تو طبیب جب انسان کی صحت اور مرض سے بحث کرتا ہے تو ان دونوں امور میں اس کی نظر افعال پر ہی ہوتی ہے، اور اگر افعال درست ہیں تو صحت حاصل نہیں ہے تو مرض. افعال کی قسمیں قوا کے اعتبار سے جو ہے نا تین ہی ہیں: نفسانیہ، حیوانیہ. افعال نفسانیہ وہ جو قوت نفسانیہ کے تابع ہوتے ہیں، ان کے آگے فردر ٹائپس جو ہیں وہی ہیں جو قوا کی تھیں. ایک افعال مدبرہ، افعال حسیہ، افعال محرکہ. افعال حسیہ کی پھر دو قسمیں: حسیہ باطنہ یا افعال مدبرہ. پھر افعال 5 ہوتے ہیں: افعال حصہ مشترک، افعال متخیلہ، افعال واہمہ، افعال حافظہ اور افعال متصرفہ. افعال حسیہ ظاہرہ جو ہیں یہ بھی 5 ہیں: ایک فعل بصر، ایک فعل شم، ایک جو فعل ذوق، ایک فعل سمع اور ایک فعل لمس، یعنی جو 5 سینسز ہیں. پھر افعال حیوانیہ دیکھیں تو ان بساط اور ان کا واضح کل. افعال حیوانیہ سے مراد جو ہے نا یہ نبض کی حرکت ہے، اور جو کہ کنٹریکشن اور ریلیکسیشن پر ایک بیٹ جنریٹ ہوتی ہے اور حیات اور حرارت غریزی بخشتی ہے. افعال طبیعہ دیکھیں تو قوت طبیعہ کے تابع ہوتے ہیں. ان کی 3 قسمیں: ایک جو ہے یہ اغتذاء، ایک نمو، ایک تولید. تو انسانوں میں چوتھا فعل بھی جو ہے وہ شہوت، اس کا بھی اضافہ کیا ہے. اور مسیحی جو ابو سہل مسیحی ہیں انہوں نے اغتذاء کو 4 افعال پر مشتمل قرار دی: ایک فعل جذب، ایک فعل امساک، ایک فعل ہضم اور ایک فعل دفع. افعال کی قسمیں ترکیب کے لحاظ سے 2 ہیں: ایک افعال مفردہ، ایک مرکبہ. مفردہ وہ افعال ہیں جو کسی ایک قوت سے تکمیل پاتے ہیں. افعال نفسانیہ میں فعل مفرد کی مثال وہ احساس ہے جو مختلف اعضائے حواس کے ذریعے فرداً انجام پاتا ہے. مثلا آپ نے فعل بصر قوت بصر کے ذریعے، اور فعل شم جو ہے وہ قوت شامہ کے ذریعے انجام پاتا ہے. یعنی آپ کی ٹچ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ قوت شامہ کے تھرو، اور اسی طرح دیکھنے کا جو فعل ہے وہ قوت بصر کے تھرو، یعنی آپ کی سینس آف ویژن کے تھرو. اور افعال حیوانیہ میں فعل مفرد کی مثال آپ جو ہے لیں تو جو دل اور جو شرائین ہیں، مطلب آرٹریز ہیں، ان کا کنٹریکشن یا ایکسپینشن یہ ان کا مفرد فعل ہے. اور افعال میں فعل مفرد مثلا جیسے فعل جذب جو ہے یہ قوت جاذبہ سے ہے، اور فعل دفع جو ہے یہ قوت دافعہ سے انجام پاتا ہے. لیکن افعال مرکبہ وہ ہوتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ قوتوں کے ذریعے انجام پاتے ہیں. مثلا افعال نفسانیہ میں جو ہے نا فعل مرکب کی مثال ہے سوچنا اور غور و فکر کرنا، جس میں قوت متخیلہ اور قوت واہمہ دونوں غیر جو ہے نا یہ اپنا مصروف عمل ہوتی ہیں. افعال حیوانیہ میں فعل مرکب کی مثال آپ کا پورا ریسپائریشن کا ایک پروسیس ہے جو کیا کرتا ہے لنگز کے جو مسل ہیں ان کی قوت قابضہ اور ان کی قوت باسطہ سے، یعنی ان کی لنگز کی ایکزیلیشن انہیلیشن سے انجام پاتا ہے. افعال مرکبہ میں فعل مرکب کی مثال جو ہے نا حضرات جو 2 افعال سے انجام پاتا ہے: قوت حس اور قوت جذب. یعنی بھوک کے وقت معدے کی قوت حس جو ہے وہ ایسی تحریک پیدا کرتی ہے جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے آپ کے اعصاب میں، آپ کے نروز میں ایک سینسیشن پیدا ہوتی ہے، حس پیدا ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ غذا حاصل کرنے پر مجبور ہوتا ہے. اور اس کے بعد قوت جاذبہ جو ہے یہ لقمے کو نگل جانے پر مجبور کر دیتی ہے. اور شیخ نے اس تحریک کو عروق جاذبہ، یعنی جو آپ کے انڈوکرائن سسٹم ہے نا اس کے فنکشن کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا. اب جو ہے یہ
جو آپ کا عملے یہ الحاد ہے، یعنی آپ کے نگلنے کا جو ہے اپنا عمل ہے، اس کے مرکب ہونے اور دو قوتوں سے انجام پانے کی دلیل یہ ہے کہ بد مزہ دواؤں کا نکلنا جو ہے نا، اس لیے دشوار ہوتا ہے کہ آپ کی قوت جاذبہ جو ہے وہ کراہت اور نفرت کی وجہ سے جذب نہیں کرتی اسے، اور قوت دافعہ جو ہے نا اس کے برعکس اس کو اگل دیتی ہے۔ اور جسمانی حرکات میں افعال مرکبہ کی واضح مثال جو ہے نا چلنا پھرنا وغیرہ۔ تو یہ امور طبیعیہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اب آگے ڈیزیز آتی ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم پھر ڈسکس کریں گے۔